پری کی حاضری کا سب سے آسان قرآنی وظیفہ۔ پری کو حاضر کریں، دنیا کا ہر کام کروائیں، دولت، عزت، شہرت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ پری آپ کی زندگی بدل دے گی۔ نہ باطنی آنکھ کھولنے کی ضرورت، نہ ڈر، نہ خوف۔ ایک ایسا عمل جس کو مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو میں ہوں عامل شاکر علی شاکر، اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عملیات کی دنیا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میرے بھائی، میری بہنیں، میرے تمام دوست سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ پاک ان کی روزی کی پریشانی کو دور فرما کر ان کو اپنے غیبی خزانوں سے، اپنی غیبی مدد سے روزگار عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو آج جو میں آپ کے لیے ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ ہے پری کی حاضری کا وظیفہ۔ یہ ایک تسبیح اس طرح پڑھ لیں، پری مدد کے لیے حاضر ہو جائے گی، دولت سے مالا مال کر دینے والی پری۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بن جائیں میرے چینل کے ممبر، تاکہ میں یوں ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ تو دوستو یہ جو آج کا وظیفہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ میں آپ کو اپنی زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہوں۔ یہ میرا آزمودہ وظیفہ ہے۔ تو دوستو جیسا کہ میں آپ کو اکثر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ میں کوئی بھی اس طرح کا نقش یا عمل یا کوئی وظیفہ اپلوڈ نہیں کرتا جس کو میں نے خود نہ کیا ہو، اور جب میں اس وظیفے کو یا اس عمل کو کرتا ہوں، اگر اللہ تبارک و تعالی اس میں مجھ کو کامیابی عطا فرماتے ہیں، تو پھر وہی عمل یا نقش یا وظیفہ جو کچھ بھی ہو وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اگر کسی عمل میں مجھ کو ناکامی درپیش آتی ہے، پھر میں وہ وظیفہ یا عمل وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتا۔ میں صرف اور صرف وہی عمل اور وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جس میں اللہ تبارک و تعالی مجھ کو کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو یہ جو آج کا وظیفہ ہے، یہ میرا آزمودہ وظیفہ ہے، اور میں نے جس کو بھی یہ وظیفہ کروایا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کامیابی عطا فرمائی ہے۔ تو وظیفہ آپ غور سے سن لیجئے گا تاکہ آپ کی جو محنت ہے وہ ضائع نہ ہو۔ تو آپ نے اس وظیفے کو کرنا کیسے ہے؟ یہ وظیفہ صرف ایک ہی رات کرنے والا ہے۔ اس وظیفے کو آپ کو بار بار کرنے کی ضرورت درپیش نہیں آئے گی۔ آپ نے صرف ایک ہی بار یہ عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ پری جو ہے وہ حاضر ہو جائے گی۔ سب سے پہلے آپ نے کسی علیحدہ کمرے کا انتخاب کر لینا ہے، اور اس کمرے کو آپ نے صاف ستھرا کر لینا ہے، اور آپ نے اس کمرے میں اگربتیاں وغیرہ جلا لینی ہے، اور کمرے کی جو لائٹ ہے وہ آپ نے بند کر دینی ہے۔ تو جب آپ لائٹ بند کر دیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے ارد گرد حصار لگانا ہے۔ حصار لگانے کا طریقہ میں تقریباً ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں، یہاں بھی بتا دیتا ہوں تاکہ کچھ دوست نئے ہوں گے، وہ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہوں گے تو ان کو پتہ نہیں ہوگا، تو اس لیے میں یہاں بھی آپ کو حصار لگانے کا جو طریقہ ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور ایک مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور چاروں کل جو ہے وہ آپ نے 3 بار پڑھنے ہیں، اور پھر آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی جس طرح آپ نے پہلے پڑھا تھا۔ تو اس کے بعد آپ نے اپنے ارد گرد حصار لگانا ہے۔ تو دوستو یہاں میں آپ کو
کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو چاک وغیرہ سے یا انگلی وغیرہ سے حصار لگاتے ہیں یہ بالکل ناقص طریقہ ہے، اس طرح حصار نہیں لگتا۔ تو حصار لگانے کے لیے یا تو آپ کے پاس کوئی لوہے کا ٹکڑا ہونا چاہیے یا کوئی آپ چھری وغیرہ لے لیں، لیکن اگر آپ چھری وغیرہ سے حصار لگاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس چھری وہ ہونی چاہیے جو پہلے استعمال میں نہ ہو۔ مثلا آپ نے گھر میں سے کوئی چھری لے کر استعمال نہیں کرنی، کیونکہ اس سے سبزی وغیرہ مولی پیاز لہسن کاٹا ہو جاتا ہے، تو اس لیے جب بھی آپ نے چھری وغیرہ سے حصار لگانا ہو تو آپ نے بازار سے نئی چھری لے لینی ہے۔ نئی چھری لے کر آپ رکھ لیں، پھر بعد میں بھی بہت ساری جگہ پر اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ تو جب آپ یہ سارا عمل کر لیں تو آپ نے اس لوہے کے ٹکڑے پر یا آپ کے پاس جو چھری ہے اس پر آپ نے پھونک مار دینی ہے، دم کر دینا ہے، اور پھر اس سے آپ نے اپنے ارد گرد حصار لگانا ہے۔ تو جب آپ حصار لگا لیں تو پھر آپ نے اس حصار میں بیٹھ جانا ہے، اور بیٹھ کر آپ نے یہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، لیکن تسبیح پڑھنے سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، کوئی لمبا چوڑا نہیں ہے، بس آپ نے انا اعطیناک الکوثر یہ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ ایک تسبیح پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی جو آپ نے پہلے پڑھا تھا، تو انشاءاللہ پری جو ہے وہ حاضر ہو جائے گی۔ اگر پری دوران عمل حاضر ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو سلام کرے گی، لیکن آپ نے سر کے اشارے سے اس کو سلام کا جواب دے دینا ہے۔ تو جب آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ اس سے بات کر سکتے ہیں۔ وہ آپ سے پوچھے گی کہ اے بندہ خدا مجھے کیوں بلایا ہے، تو آپ کا جو بھی کوئی مقصد ہو آپ نے اس کو بتا دینا ہے، وہ اسی وقت آپ کا جو بھی مقصد ہوگا حل کر دے گی۔ دولت چاہیے یا جو کچھ بھی آپ کو اس سے کام لینا ہو آپ نے اس کو بتا دینا ہے، وہ اسی وقت آپ کا وہ کام کر دے گی۔ تو جب وہ آپ کا کام کر دے تو پھر آپ نے اس کو اجازت دے دینی ہے تاکہ وہ چلے جائے۔ تو دوستو آپ کو اس عمل میں اس سے واپسی کا طریقہ پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو ضرورت ہو آپ نے یہی عمل اسی طریقے سے کرنا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا، تو پری جو ہے وہ فوراً آپ کی مدد کے لیے حاضر ہو جائے گی۔ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تو جب آپ کو دوبارہ ضرورت پڑے تو آپ اسی طریقے کے مطابق اس کو واپس بلا سکتے ہیں۔ تو دوستو جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو آپ نے اس میں ایک پابندی ضرور کرنی ہے کہ آپ جب یہ وظیفہ کریں تو آپ نے جو کپڑے پہننے ہیں وہ آپ نے سفید رنگ کے پہننے ہیں، اور کوئی رنگ کا کپڑا آپ نے پہن کر اس وظیفے کو نہیں کرنا۔ تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت نہ ہو، کسی اور دوست کو ضرورت ہو تو اس کا بھلا ہو جائے گا اور وہ دعائیں دے گا آپ کو بھی اور مجھے بھی۔ تو دوستو جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی ناصر۔